ایک بستی کا تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، اور اس بستی کا نام ایلا تھا۔ مشہور قول یہی ہے، حقیقت حال اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ بستی کہاں پہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بستی اردن اور اسرائیل کے بیچ میں واقع ہے، یعنی کہ یہ اس کا ایریا ہے۔ تو یہ بستی سمندر کے کنارے آباد تھی، بڑی ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ کی نوازشیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے روک رکھا تھا۔ دوسری جانب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ہفتہ کے دن جب کہ مچھلیوں کا شکار کیا ہوتا؟ ممنوع ہوتا۔ اس دن مچھلیاں پانی میں ابر ابر کر سامنے آتی، یہ لوگ دیکھتے، اور باقی دنوں میں مچھلیاں معمول کے مطابق ہوتی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں بہت آتی ہیں، تو ان سے محروم رہنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، لیکن شریعت نے تو روک رکھا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شریعت نے روک رکھا ہے تو ہم کوئی ہیلا اختیار کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم یہ مچھلیاں بھی حاصل کر لیں اور شریعت پہ عمل بھی ہو جائے۔ کیا ہیلا انہوں نے نکالا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتہ کے دن پانی کھول دیا کریں گے، اور یہ پانی جمع ہو جایا کرے گا ہمارے حوض میں، جو ہم میں سے کئی لوگوں نے کھود رکھے ہوں گے پہلے سے۔ جب پانی بھر جائے گا تو ہم حوض کا راستہ بند کر دیں گے، اور اتوار کے دن حوض کے پانی سے مچھلیاں نکال لیا کریں گے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، وہ جمعہ کے دن سمندر کے پانی میں جال نصب کر دیتے، مچھلیاں اس جال میں پھنس جاتی، اور اتوار کے دن وہ مچھلیاں نکال لیتے۔ یہ انہوں نے ہیلا نکالا مچھلیاں پکڑنے کا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچنے کا، جبکہ یہ ہیلا حرام تھا، یہ غلط تھا۔ جس ہیلے سے انسان اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال بنانے کی کوشش کرے، وہ ہیلا بھی حرام ہوا کرتا ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری امت میں بھی کئی لوگ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے کی بجائے ہیلے کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سود کو لے لیں۔ آج مسلمان ممالک میں بینکوں نے کتنی ہیلے نکال رکھے ہیں، جن ہیلوں کی وجہ سے مسلمان سود کھا رہے ہیں۔ اور ایک مثال آپ حلالہ کی لے لیں۔ حلالہ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، البتہ اگر یہ لڑکی، یہ عورت کسی اور خامن سے کرے، کیا کرے؟ نکاح، تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کسی اور سے نکاح کرے، اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے کسی وجہ سے، یا وہ فوت ہو جائے، تو اب یہ لڑکی، یہ عورت پہلے خامن کے لیے حلال ہے، اب اس کا اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 طلاقیں ہو گئیں تو میاں بیوی اب آپس میں مل نہیں سکتے، اب ان کا آپس میں ایک ساتھ رہنا ناممکن ہے۔ البتہ ایک راستہ ہے جس کا عام طور پہ امکان نہیں ہوتا، وہ راستہ کبھی کبھی کسی کے لیے کھلتا ہے، اور وہ کیا کہ وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرے اور وہ بھی طلاق دے دے، یا وہ فوت ہو جائے۔ ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں میں سے کئی لوگوں نے کیا کیا؟ ہیلا نکالا۔ ہیلا کیا کہ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، اور طلاقیں کتنی ہو گئی؟ 3۔ حالانکہ وہ 3 طلاقیں ایک ہی موقع پہ دی گئی ہوتی ہیں، اور مسلم شریف کی صحیح حدیث کے مطابق وہ 3 طلاقیں ایک طلاق قرار پاتی ہیں۔ لیکن کئی لوگ اپنے مسلک کی پابندی کرتے ہوئے 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اب جب میاں بیوی روتے ہوئے آتے ہیں تو پھر ان کے لیے
راستہ نکالتے ہیں, ہیلا کرتے ہیں. کیا کہ آپ اپنی اس بیگم کا, جو آپ کی پہلے بیگم تھی, اس کا ہمارے کسی طالب علم سے نکاح کر دیں, اپنے کسی رشتہ دار سے نکاح کر دیں, اور پھر وہ ایک دن کے بعد, ایک ہفتے کے بعد, ایک مہینے کے بعد اس کو کیا کر دے, طلاق دے دے, پھر تم اس سے نکاح کر لینا. تو یہ ہیلا ان ہیلوں میں سے ہے جو ہیلے بنی اسرائیل نے اختیار کیے, اور ایسے ہیلوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان احادیث میں جن کو امام ترمذی ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس مرد پہ جس کے لیے حلالہ ہو رہا ہے, یعنی کہ پہلا خامند, اور اللہ کی لعنت ہو اس مرد پہ جو حلالہ کر رہا ہے, یعنی کہ نکاح کر رہا ہے کس نیت سے کہ بعد میں طلاق دوں گا. تو طلاق کی نیت سے نکاح کرنا تاکہ پہلے خامند کے لیے حلال ہو جائے, یہ وہ عمل ہے جس پہ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے حلالہ کرنے والے مرد کو کرائے کا سان قرار دیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کی حرمت پہ ایمان لائیں اور ان کے قریب جانے سے بھی گریز کریں, چہ جائے کہ آپ ہیلوں کے ذریعے انہیں حلال کرنے کی کوشش کریں.